ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار آرام فرما رہے ہیں اور اٹھے اور کہا کہ ابھی میرے پاس ام سلمہ سے مخاطب ہے کہ میرے پاس جبرائیل امی آئے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اس جگہ کی مٹی مجھے لا کے دیے۔ ام سلمہ سے فرمایا کہ اس مٹی کو رکھ لو، اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید کر دیے گئے۔ اب اس کے اندر دو مسئلے تھے، وہ بصیرت تھی نبی کی کہ تمام ازواجہ مطہرات اس وقت موجود تھیں، لیکن سرکار نے کسی ازواجہ مطہرات کو وہ مٹی نہیں دی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا تک زندہ رہی، باقی تمام ازواجہ مطہرات اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ایک تو نبی کی یہ بصیرت سامنے دیکھ لیں کہ نبی کو پتا تھا کہ کون سی میری ازواجہ مطہرات میں اس واقعے تک زندہ رہے گی۔ سب کو پتا ہے کہ 60 ہجری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ 60 ہجری سے میں لونڈوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں، 60 ہجری سے اور لوگوں کی لونڈوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال پہلے 60 ہجری سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، کیونکہ وہ پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو امیہ کے کچھ اوباش لونڈے میری آل سے اب مال کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگیں گے۔ یزید بنی امیہ میں سے تھا۔ اب یہ تھوڑا سا مختصر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین سب کو پتا ہے کہ 2 سال 6 ماہ اور کچھ دن حکومت کری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، 10 سال اور 6 ماہ 7 ماہ کے قریب حکومت کری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، سب کو پتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور مولا علی مشکل کشا کا جب دور آیا تو انہوں نے جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، اس کو انہوں نے تبدیل کیا تھا کوفے کے اندر، حضرت علی مرتضیٰ مدین، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب مولا علی مشکل کشا امیر المومنین بنے تو پھر کیا تھا کہ خود ساختہ حکومت بنا لی تھی امیر معاویہ نے شام میں۔ یہ بالکل دماغوں کے اندر آپ رکھیں کہ اس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کری تھی۔ یہ سب کو دنیا کو پتا ہونا چاہیے، یہ باتیں آپ کی اولادوں کو پتا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس مقام کے اوپر۔ جب مولا علی مشکل کشا کو کوفی ہمیشہ سے بے وفا رہے، مولا علی مشکل کشا جس شخص نے شہید کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ملجم۔ وہ آیا 3 دفعہ آیا مولا علی مشکل کشا کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اور علی اس کو بیعت نہیں کرتا کہ علی سے کیوں نہیں بیعت کرتے؟ علی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ آپ کا قاتل ہے تو اسے قتل کر دیں۔ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، ابھی اس نے جرم نہیں کرا، میں اسے کیسے قتل کروں؟ اسی نے نماز کی حالت میں آپ کے سر کے اوپر ضرب ماری تھی، اور 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ علی وہ ہیں، یاد رکھیں لوگوں کو علی کا مقام، اللہ اکبر، کہ علی گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے صحن میں مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں ابو تراب۔ اس دن سے تمام مکے اور مدینے والے مولا علی مشکل کشا کو ابو تراب کے لقب سے پکارنے لگے کہ مٹی کے بعد نیچے جھاڑتے جا رہے ہیں ان کے کپڑوں کو، اس محبت کے ساتھ۔ اور علی نے بھی یہ لقب اس لیے قبول کرا، علی خوش ہوتے تھے جب کوئی انہیں ابو تراب کہتا تھا، اس لیے کہ ان کے آقا نے یہ بات کہی تھی۔ ایک غزوے کی بات ہے، غزوہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام جانثاری سے لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی، آ گئے سرکار کے پاس، سرکار ہتھیار عطا کریں۔
تلوار دیں. سرکار نے ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑا, صحابی کے ہاتھ میں دے دیا, وہ تلوار بن گئی, بے جگری سے لڑنے لگے جاتے. تھوڑی دیر میں علی کی تلوار ٹوٹی, آ گئے کہ سرکار تلوار عطا کریں. تو اب سرکار خاموش ہے. دوسری بار کہا سرکار تلوار عطا کریں, پھر سرکار خاموش ہے. کہ سرکار خاموش کیوں ہیں؟ کہ میں خاموش اس لیے ہوں, جب وسیع و مددگار بھی اللہ کی طرف سے آیا تو پھر تیرے لیے ہتھیار بھی اللہ کی طرف سے آئے. اسی وقت جبریل امین ذوالفقار لے کر حاضر ہو گئے. یہ تھی وہ ذوالفقار. اور ذوالفقار وہ تھی کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو بھیجا ایک قلعہ فتح کرنے. کافی دن ہوئے, جب پتہ نہیں ہوا, وہاں سے خط لکھا گیا علی ذوالفقار بھیجیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. تو مولا علی نے خط لکھا کہ ذوالفقار تو میں بھیج دوں گا, لیکن ذوالفقار کے لیے بازو حیدری بھی چاہیے. اور وہ بازو حیدری ایسا, جب خیبر کا مقام تھا وہاں پر آپ کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی, آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کا کام کیا, اور جب جنگ ختم ہوئی اس دروازے کو پھینکا تو پھر 40 آدمی اس دروازے کو ہلا نہیں سکے تھے. یہ وہ علی کی طاقت تھی. دنیا نے دیکھا کہ مولا علی مشکل کشا ایک مرتبہ عید پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے روٹی نہیں توڑی جا رہی. صحابیوں نے کہا علی یہ تو وہ ہاتھ ہے جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور ہاتھ سے روٹی نہیں ٹوٹتی. کہا یہ میری طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت تھی.